بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور عظیم احسان ہے کہ اپنے بابرکت گھر میں اپنے پاک ذکر کی مجلس میں ہم گناہ گاروں کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، دارین میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ہر وقت نعمتوں کا تسلسل جاری رکھتے ہیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کو میسر نہ ہو۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اعمال کو اپنے پیمانے پر پرکھتے ہیں کہ چونکہ اس عمل میں اتنی مشقت ہے تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا، اس عمل میں مشقت نہیں ہے تو اس کا اجر نہیں ہوگا۔ ہمارے مفاہیم میں یا ہمارے معاشرے میں تو شاید یہ اصول چل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اصول نہیں چلتا، بلکہ ان کی منشا اور ان کا مزاج مبارک ہی ان کا ضابطہ ہے۔ وہ بڑے سے بڑے عمل پہ کم اجر عطا فرمائیں، وہ چھوٹے سے چھوٹے عمل پہ بڑا اجر عطا فرمائیں، یہ جیسے ان کی منشا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ جو ان کی شان ہے وہ انہی کو لائق ہے، قوت فیصلہ انہیں ہی ہے۔ اپنے پاک ذکر پر وہ کتنے خوش ہوتے ہیں اور پاک ذکر پر کیا کچھ عطا فرماتے ہیں، ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، فطرت انسانی میں ایک مشترک قدر یہ ہے کہ وہ بڑی شخصیت کا قرب چاہتا ہے۔ اب وہ بڑی شخصیت کسی کے بھی ذہن میں کوئی بھی ہو تو اس کا جی چاہتا ہے کہ مجھے اس کا قرب میسر ہو، اور اس قرب پر وہ فخر محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ سیاست سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ اپنے پسندیدہ سیاست دانوں کے ساتھ اپنی تصویر کھنچواتے ہیں اور پھر اس کو اپنے موبائل میں اور دیگر ذرائع میں لوگوں کے ہاں تعارف کے حوالے سے، اپنی برتری کے حوالے سے، فخر کے حوالے سے شیئر کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ پھر ارباب اختیار اور جو اصحاب منصب ہیں ان کا قرب بھی لوگوں کے ذہنوں میں پسندیدہ ہوتا ہے۔ کسی کی تصویر پولیس کے کسی بڑے افسر کے ساتھ ہے، فوج کے بڑے افسر کے ساتھ ہے، مالی اعتبار سے کوئی بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چونکہ فطرت میں ہے اس لیے یہ غلط نہیں ہے۔ غلط کیا ہے وہ قابل غور ہے۔ غلط یہ ہے کہ قرب کے حوالے سے منتخب کس کو کرنا، یہاں پہ ہم غلطی کر جاتے ہیں۔ اہم یہ ہے کہ قرب کے حوالے سے کس کو منتخب کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرب کے حوالے سے فطرت کے خالق کو منتخب کرنا ہے، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو منتخب کرنا ہے۔ بہرحال یہ ہوتا ہے۔ آپ کے علم میں وہ واقعہ ہوگا کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کا مقابلہ ہوا جادوگروں سے، ہے نا، قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ اس کا تذکرہ ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، فلاں دن مقابلے کی ہم ترتیب بناتے ہیں۔ تو اعلان ہوا، دور دراز سے لوگ آئے، جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا۔ تو جادوگروں نے کہا کہ فرعون سے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟
تو بہت سے انعامات ہو سکتے تھے، اتنے پیسے ملیں گے، اتنی جائیداد ملے گی، فلاں مرات ملیں گی، فلاں فوائد ملیں گے، لیکن فرعون نے ایک بات کہی اور وہ تمام پرکشش پیکج سے بڑھ کر تھی۔ فرعون نے کہا کہ انکم اذا لمن المقربین، اگر تم جیت گئے نا تو پھر ہمارے جو مقرب لوگ ہیں تم ان میں شامل۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ تو یہ طبیعت انسانی میں ہے۔ حضرت سیدنا ایوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام طویل عرصہ بیمار رہے، کئی سال بیمار رہے، پھر اللہ تعالیٰ کی منشا یوں ظاہر ہوئی کہ انہیں شفا نصیب ہوئی۔ تو اور جو تکلیف تھی ان کی بہت ہی اذیت سے بھرپور تھی۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت وہ تکلیف کا زمانہ بہتر تھا یا صحت کا زمانہ بہتر؟ تو فرمایا کہ تکلیف کے زمانے کا کیا پوچھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت تکلیف میں تو بڑی مشقت اور بڑی اذیت ہوتی ہے، تو آپ اس کو ترجیح دے رہے ہیں۔ فرمایا تکلیف کے زمانے میں ہر روز ایک مرتبہ بنفس نفیس اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتے تھے کہ ایوب تمہارا کیا حال ہے؟ تو قرب کی جو خواہش ہے یہ بری نہیں ہے، اس کا غلط انتخاب برا ہے۔ اس ساری تمہید کا مقصد ایک ترغیب ہے کہ ہمارے ذہنوں میں، ہماری طبیعت میں اللہ کا قرب ہونا چاہیے، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سرکار کا قرب ہونا چاہیے۔ وہ کیسے نصیب ہوگا؟ ظاہر ہے کہ نہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، نہ ہی ہمارے کرتوت ایسے ہیں، تو پھر کیسے نصیب ہو؟ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بیان فرمایا اور اس کا طریقہ بیان فرمایا، اور حدیث قدسی کے حوالے سے فرمایا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں، اس کے پاس بیٹھتا ہوں۔ چشم تصور میں دیکھیے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ہم نشین ہوں، اور ظاہر ہے کہ عظیم نعمت اللہ تعالیٰ اپنے ذکر پہ عطا فرمائے۔ ہماری کش فہمی ہے کہ ہم اپنے حساب سے اجر و ثواب کا ترتب کرتے ہیں، اس طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ کو کیا پسند ہے۔ دیکھیے حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ جب تک میرے بندے کے ہونٹ میرے ذکر میں ہلتے رہتے ہیں اس وقت تک میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں۔ گویا بندے کو یہ اختیار دے دیا کہ جب تک تم چاہو ہم تمہارے ساتھ ہو سکتے ہیں، اتنا ہے کہ تمہارے ہونٹ ہماری یاد میں متحرک رہیں، ہم اپنی معیت کا، اپنے ساتھ کا تمہیں یقین دلائیں۔ دیکھیے ہمیں کوئی پولیس آفیسر کہہ دے نا، کوئی سیاستدان کہہ دے، کوئی وزیر مشیر کہہ دے کہ آپ فکر نہ کریں میں آپ کے ساتھ ہوں، تو ہمیں کتنا اطمینان ہوتا ہے، اور ہم کتنے چوڑے ہو کے چلتے ہیں کہ اب تو ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حالانکہ سب فانی ہیں، کوئی ہمارا کیا ساتھ دے گا جو اپنے وجود میں انتہائی کمزور ہے، جسے اگلے سانس کا یقین نہیں ہے، اس نے کیا ہمارا ساتھ دیا؟ مزہ تو یہ ہے کہ وہ ذات کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ معیت کا یقین دلائے، وہ ساتھ کا یقین دلائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے پاک نام کی حقیقت، اپنے پاک نام کی اہمیت نصیب فرمائے،
اور اس کی جو عظمتیں ہیں، اس کی جو ثمرات ہیں، ان پر بھرپور یقین نصیب فرمائیں، اور کثرت سے اس ذکر کو اپنا ورد بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو لمحہ گزر گیا وہ واپس نہیں ہے، جو خسارہ ہو چکا سو ہو چکا۔ کوشش کریں کہ جو لمحات باقی ہیں، ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں صرف چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ جب آدمی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے تو فون پر بات بھی کر رہا ہوتا ہے، ساتھیوں سے بھی بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن ڈرائیو کرنے کے حوالے سے جو اعضاء ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ اسٹیئرنگ پہ ہوتے ہیں، پاؤں جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، گاڑی چل رہی ہے۔ تو اس میں یہ مفہوم ہمیں بہت کچھ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ کرے۔ ہاتھ اپنا کام کر رہے ہیں، پاؤں اپنا کام کر رہے ہیں، دل اور زبان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرے۔ کوشش کریں کہ کوئی لمحہ بھی اللہ کی یاد کے بغیر نہ گزرے۔ حدیث شریف میں ایک عجیب مضمون بیان فرمایا کہ جنتی کو جنت میں جانے کے بعد کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا۔ جنتی کو جنت میں جانے کے بعد کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ مثال کے حوالے سے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ مثلا یہاں پہ ہمارے ہاں گنتی ہے لاکھ، کروڑ، ارب، خرب وغیرہ وغیرہ، لیکن جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ اس گنتی سے ماورا، ہمارے فہم کے جو پیمانے ہیں ان سے ماورا۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو اتنی نعمتوں کے ملنے کے بعد کسی کو کیا پچھتاوا ہو سکتا ہے؟ لیکن حدیث شریف میں ہے کہ جنتیوں کو ایک چیز کا پچھتاوا، وہ اس چیز کا کہ جب جنت میں جا کر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک ذکر کا اتنا بڑا انعام ہے، تو انہیں پچھتاوا ہوگا کہ وہ لمحات کے جو ذکر کے بغیر گزرے وہ کیوں گزرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو کثرت سے اپنا پاک ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اس پورے سلسلے، پورے طبقے کے سرخیل ہیں، بڑے ہیں، سید الطائفہ ہیں۔ جتنا سلسلہ ہے مدارس کا، اس سب کے وہ بڑے ہیں، اور ان کی جوتیوں کی خاک سے محبت کر کے مولوی رشید احمد حضرت گنگوہی بنے، ان کی جوتیوں کا تقدس اختیار کر کے مولوی محمد قاسم صاحب حضرت نانوتوی بنے، ان کی عظمت کی بنا پر مولوی اشرف علی صاحب حکیم الامت بنے، ان سے عشق کی بنا پر مولوی حسین احمد صاحب شیخ الاسلام بنے۔ ایک لمبی داستان ہے، ایک سلسلۃ الذہب ہے، ایک روحانی اور نورانی سلسلہ ہے۔ یہ ان سب کے بڑے ہیں۔ عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ اگر ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو بہت سی ایسی بے مقصد باتیں اور ایسے بے بنیاد امور کہ جنہوں نے ہمارے ہاں بے چینی کو، بے سکونی کو فروغ دیا ہوا ہے، اس سے ہمیں نجات ملی۔ بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ اب ہماری مساجد میں اس حوالے سے پسندیدگی کا تعین ہوتا ہے کہ آنے والا دیوبندی ہے، اگر آنے والا اہل حدیث ہے تو ہمیں ایسے سوگ پڑ جاتا ہے جیسے کوئی غیر مسلم آ گیا، اور اگر آنے والا کوئی بریلوی ہے تو ہمیں ایسے نعوذ باللہ بیزاری ہوتی جیسے کوئی عجیب مخلوق آ گئی۔ یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے اور بہت بڑی محرومی کی بات، جو ہماری صلاحیتیں خیر کے لیے استعمال ہونا تھیں وہ شر کے لیے استعمال ہوا۔ ظاہر ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی طرف صلاحیتیں استعمال ہو سکتی ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کتنا
پتہ نہیں کتنی نیکی اور کتنی بھلائی کا کام کر رہے ہیں، بالکل غلط۔ مجھے نہیں اندازہ کہ آپ لوگ مجھ سے متفق ہیں یا نہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن مجھے کہنے میں کوئی تعامل نہیں۔ کسی طور پر کوئی اہل حدیث، کوئی بریلوی، ہم اس کو کسی وجہ سے غلط نہیں کہہ سکتے۔ محض اہل حدیث ہونے کی بنا پر کسی کو غلط کہنا یہ گناہ ہے، صرف بریلوی ہونے کی بنا پہ کسی کو برا کہنا یہ گناہ ہے۔ رہی بات عقیدے کی خرابی، تو عقیدے کی خرابی اگر دیوبندی کی ہو تو وہ درست ہے، عقیدے کی خرابی تو کسی کی بھی ہو تو غلط۔ اگر ہم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے کہ اپنے اور پرائے کو بنیاد بنا کے پسند ناپسند کا فیصلہ کرنا ہے، تو پھر دیندار کہلانے کا کیا فائدہ؟ آپ کو حیرت ہوگی، ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ، جانتے ہیں؟ نام سنا ہے؟ بہت بڑے اللہ والے۔ ہم جن بریلویوں کو برا کہتے ہیں نا، آپ کو واقعتاً حیرت ہوگی، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک؟ حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہونے کے لیے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم اپنی سوچ دیکھیں اور اپنے بڑوں کا طرز عمل دیکھیں۔ بے شک آپ اپنے اکابر سے محبت رکھیں، مجھے اپنے اکابر سے جو محبت ہے وہ شاید آپ کو اندازہ نہیں کہ وہ کیسی محبت ہے۔ میں اپنے اکابر حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس حضرت قاسم العلوم والخیرات رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ، ان سب سے مجھے ایسی محبت ہے کہ اس محبت کو میں آخرت میں کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہوں، الحمدللہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں برملا اس کا اظہار کرتا ہوں کہ اس کی شریعت مطہرہ بالکل اجازت نہیں دیتی کہ محض کسی کو بریلوی ہونے پر یا اہل حدیث ہونے پر آپ برا کریں۔ دیکھیے، ہمیں اپنے ہر اقدام کا جواب دینا ہوگا۔ کسی کو اچھا کہہ رہے ہیں تو بھی اللہ کے لیے کہنا ہے، خدا نخواستہ کسی سے بیزاری ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اگر ہم کسی کو غلط کہہ رہے ہیں تو آخرت میں جواب دینا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے؟ بہت بڑے اللہ والے، ہمارے قریب کے بزرگوں نے سب نے ان سے فیض حاصل کیا ہے، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیگر جتنے ہمارے اکابر۔ یہ بھی آپ کے لیے انکشاف ہے، اگر کسی کو حوالہ چاہیے ہو تو انشاءاللہ میں ذمہ دار ہوں۔ بالخصوص جو ہمارے نئے ساتھی جو فارغ ہو رہے ہیں مدارس سے، بہت ضرورت ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف توجہ دیں۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مدرسے میں اپنے بچوں کے پڑھانے کے لیے مدرس رکھا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ، حوالہ میرے ذمہ۔ اپنے مدرسے میں عمومی مدرس نہیں، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے استاد رکھا کہ حضرت آپ میرے بیٹوں کو پڑھائیں۔ حضرت نے ایک عرصے پڑھایا، اس کے بعد حضرت کچھ وجوہات کی بنا پر وہاں سے معذرت کی آنے لگے تو بچوں نے اصرار کیا، ایک طرح سے راستہ روکا کہ حضرت ہم آپ کو نہیں جانے دیں۔ کہاں گئی وہ محبت؟ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ دیکھیے، اگر ہم سب کچھ پڑھ لکھ کر بھی اپنے اندر اخلاص پیدا نہیں کر سکے تو کچھ حاصل نہیں۔ بے شک گناہ بہت برے ہیں، گناہ نہیں کرنے چاہیے، گناہوں کی نفرت ہونی چاہیے، گناہوں سے دوری ہونی چاہیے، اور بے شک اعمال صالحہ اللہ کو مطلوب ہیں، ان کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اعمال صالحہ کی کثرت حاصل کر لی، اخلاص حاصل نہیں ہوا تو کچھ بھی حاصل نہیں۔
کیا آپ کے علم میں ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ شرابی کا ہوگا، زانی کا ہوگا، چور کا ہوگا؟ سب سے پہلے نمازی کا حساب۔ کیا حساب ہوگا؟ ساری زندگی نمازیں پڑھی، اخلاص نہیں ہوگا، دکھاوے کے لیے پڑھی کہ لوگ نہیں کہیں، حکم ہوگا کہ اس کو اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں۔ اگر سب کچھ پڑھ لیا، دیکھیے نا کہ میں اگر مولوی بن گیا، پیر طریقت کہلانے لگا، اور میری عبادت کا مقصد یہ کہ لوگ واہ واہ کریں کہ بھئی کیا بات ہے، لمبی تسبیحات میں وغیرہ وغیرہ، اور میں تعلی اختیار کروں، برتری اختیار کروں، اور یہ سمجھوں کہ سارے فاسق و فاجر، اور لوگ بھی ڈریں کہ کیا کہنے سرکار وغیرہ وغیرہ۔ دوسری طرف وہ آدمی ہے کہ جو مشکل سے فرائض پورے کرتا ہے لیکن اللہ سے ڈرتا اور روتا ہے، آپ یقین کیجئے کہ اس کی بلندی کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ ہر وقت ترقی میں اس بنا پر ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا اور گھٹیا سمجھتا ہے، اور میں ہر وقت تنزلی میں اس بنا پر ہوں کہ میں اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہوں۔ اگر اخلاص حاصل نہیں ہوا تو کچھ بھی حاصل نہیں۔ ساری عبادات اور ساری کوششیں اس کا مقصد یہ کہ اخلاص نصیب ہو، میں اپنے رب کے لیے کروں۔ اخلاص کی بہت سی علامتیں ہیں، ایک علامت میں اپنے سمجھنے کے لیے اور آپ حضرات بھی سمجھے عرض کرتا ہوں کہ جس کی عبادت تنہائی اور مجلس میں ایک جیسی ہو، اس کا مطلب ہے کہ اخلاص میں حاصل۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ نماز کی نیت باندھی تو تنہائی میں تو اسپیڈ میں تھی، جیسے ہی پتہ چلا کہ کوئی آیا تو پھر فوراً آہستہ آہستہ پڑھنا شروع۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر لوگوں کے لیے پڑھا، اللہ کے لیے، اس لیے کہ اللہ تو تب بھی دیکھ رہے تھے جب تنہائی میں آپ پڑھ رہے۔ مجھے بتائیے کہ بیت اللہ شریف واجب الاحترام ہے یا نہیں؟ ہم یہاں اتنی دور ہیں تو کوئی شخص بیت اللہ شریف کی طرف پاؤں کرے تو ہم سب کو برا لگتا ہے۔ ایسے ہی بیت اللہ شریف کی توہین کی گنجائش یا اجازت دی جا سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی پکی بات ہے، وہ جو بیت اللہ شریف سے افضل ہے اس کی توہین کی اجازت ہو سکتی ہے؟ پکی بات ہے، تو سنیے۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں، حرم شریف میں تشریف لائے اور آپ نے کعبۃ اللہ شریف کو مخاطب فرمایا اور تحسینی کلمات کہے کہ تو کتنا عمدہ ہے، تیری خوشبو کتنی شاندار ہے، تیرا مقام کتنا بلند ہے۔ ظاہر ہے کہ بیت اللہ شریف سے مقدس کون سی جگہ ہو سکتی؟ تو تعریف کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن تجھ سے بھی زیادہ مقرب۔ ہمارا مرضی کا دین ہوا نا، بیت اللہ شریف کی تکریم تو کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے بیت اللہ شریف سے معزز اور مکرم فرمایا اس کی تکریم ہم کرتے ہیں۔ عالم بن گئے تو غیر عالم کو گھٹیا سمجھنا، داڑھی رکھ لی تو داڑھی منڈے کو گھٹیا سمجھنا، صلحہ کا لباس پہن لیا تو پینٹ شرٹ والوں کو گھٹیا سمجھنا، پیر بن گئے تو مریدین کو گھٹیا سمجھنا، ممبر پہ بیٹھ گئے تو سامعین کو گھٹیا سمجھنا، یہ سارے بیت اللہ شریف سے افضل ہیں، سرکار نے فرمایا۔ اس کا مطلب ہے مرضی کا دین ہے، جہاں چاہے عمل کر لیے، جہاں چاہے چھوڑ دیے۔ تو میری اور آپ کی مرضی پر تو نتیجہ مرتب نہیں ہوگا، نہ نتیجہ مرتب ہوگا نہ دین پھیلے گا۔ آپ لمبی تسبیح لے لیں، یہ غریب آدمی کو کیا فائدہ؟ آپ نوافل کا اہتمام کریں، غریب آدمی کو اس کا کیا فائدہ؟ میں روزانہ 10 پارے پڑھتا ہوں، اتنی 1000 دفعہ میں فلاں ورد کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ اس سے محلے میں جو کمزور طبقات ہیں ان کو کیا فائدہ؟ اور میں بڑا مطمئن ہوں، اتنا مطمئن ہوں کہ ہر وقت اسی احساس میں ہوں کہ میں سب سے اچھا ہوں۔
کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس تصور میں زندگی گزار رہا ہوں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. کیا مطلب؟ حدیث شریف میں ہے کہ کسی شخص کا پڑوسی بھوکا ہو اور وہ خود پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کو معلوم ہو کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ وہ شخص صاحب ایمان نہیں. خاص طور پر ہم دیندار کہلانے والے لوگوں میں بخل بہت زیادہ ہے. ہمیں ہر وقت یہ چیز مطمئن رکھی کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، اور لوگ بھی ڈرتے ہیں کہ یار یہ بڑے نیک ہیں. صحیح طریقے سے ہم لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، ان کی سادگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لوگ ڈرتے ہیں، وہ ڈر کی بنا پر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر کہیں آگے نکل جاتے ہیں. ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. وہ دن بھر دینی خدمات میں مصروف رہتے تھے، حدیث پاک پڑھائی، تفسیر پڑھائی، اور ان کے جو شاگرد تھے سبحان اللہ. ہارون الرشید کا زمانہ تھا کہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنے محل میں بالا خانے میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شور کی آواز سنائی. تو بادشاہ نے اپنے ملازم کو بھیجا کہ پتہ کرو کیا ہوگا. تو ملازم نے آ کر بتایا. اس بات کو سمجھنے سے پہلے ایک اور نقطہ سمجھیں. شریعت مطہرہ کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب کسی شخص کو چھینک آئے تو چھینک جسے آئے اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے، اور جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے چھینک آنے پر اس کے الحمدللہ کو سنا ہے، ان سب کو اس کو مخاطب کر کے یرحمک اللہ کہنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو بادشاہ نے بھیجا تو اس نے آ کر کے بتایا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک درس حدیث دے رہے تھے کہ دوران درس حضرت کو چھینک آئی اور حضرت نے الحمدللہ کہا، تو اس کے جواب میں جو شاگردوں نے یرحمک اللہ کہا نا، یہ اس کا شکر. تو پتہ ہے ملکہ نے کیا کہا؟ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ اس کو کہتے ہیں جو دلوں پہ کی. اب یہ تھوڑی کہ اسٹیبلشمنٹ یا سارے وہ جی سر کہیں، وہ جو بھی برسر اقتدار ہے اسی کو، یہ دلوں پہ حکومت ہو. دن بھر وہ کام دین کا کام کرتے تھے، اور وہ اس زمانے میں سالانہ 6 لاکھ دینار اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. 6 لاکھ دینار معلوم ہے کتنے بنتے ہیں؟ شاید 6 کھرب روپے سے زیادہ بنتے. ایک مولوی 6 کھرب روپے سالانہ خرچ کرتا. اللہ نے بہت بڑا کام دیا ہوا تھا. کیا آج کا مولوی ایسا کرتا ہے؟ ذہن میں رکھیے کہ بزرگی اور بخل جمع نہیں ہو سکتا. اگر کوئی بخیل ہے تو وہ بزرگ نہیں ہو سکتا. اللہ والا ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس کو سخی ہونا چاہیے. تو دن بھر یہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھاتے، حدیث پاک پڑھاتے، لوگوں کو مسائل بتاتے. دن بھر دین کی خدمت کرنے کے بعد شام کو جب گھر تشریف لاتے تو کھانا کھانے کے بعد عشاء سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑا سا سستاتے، اور پھر اس کے بعد دفنوں کی نیت باندھتے، اور رات بھر اللہ کے حضور اللہ تعالیٰ کی مناجات کرتے. ان کے قریب میں ایک صاحب تھے جو لوہے کا کام کرتے تھے، لوہار تھے. تو ظاہر ہے کہ اس کام میں مشقت ہوتی ہے، تو دن بھر لوہا کوٹتے. شام کو آتے تو گرمیوں کا موسم تھا تو اپنی چھت پہ سوتے تھے. بس مشکل سے فرائض ادا کر پاتے تھے، اور بالخصوص عشاء کی نماز تو بمشکل پڑھ پاتے، جسم سارا تھک جاتا. وہ اپنی چھت پر لیٹے ہوئے منظر ان کو دکھائی دیتا تھا ان کے صحن کا کہ یہ 2 رکعت نفل باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. تو ہر روز کا معمول یہ تھا درود شریف پڑھ. بیٹھ جائیے.
تو ہر روز کا معمول یہ تھا کہ یہ اپنے چارپائی پر لیٹتے اور روتے، کہتے یا اللہ یہ تیرا کتنا نیک بندہ ہے، فجر سے شروع ہوتا ہے تیری عبادت کرتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے، تفسیر پڑھاتا ہے، لوگوں کے مسائل سنتا ہے، لوگوں کی شرعی رہنمائی کرتا ہے، اور شام کو آنے کے بعد پھر تیرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور میں ہوں کہ جانور کی زندگی گزارتا ہوں، دھرتی پہ بوجھ مشکل سے فرض پڑھتا ہوں، اور پھر شام کو آ کے لیٹ جاتا ہوں، یا اللہ جی تو میرا بہت چاہتا ہے، لیکن تو خوب جانتا ہے کہ میرا انگ انگ دکھتا ہے، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، تو شرمندہ ہوتا اور روتے روتے سو جاتا، صبح پھر وہی معاملہ ہوتا۔ خیر، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور وہ جو صاحب تھے ان کا بھی انتقال ہوا، تو کسی اللہ والے نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا رہا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے بڑا کرم کیا، بڑا احسان فرمایا، اور بڑی تکریم فرمائی، اور بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ ایک ایسے مقام کا تذکرہ فرمایا جو سب سے بلند تھا، فرمایا وہ مقام دیا، لیکن ایک بات فرمائی کہ اس سے بھی ایک اونچا مقام ہے، اللہ نے وہ سلوحا کو دیا، اور اس بنا پر دیا کہ ہر روز وہ اس شرمندگی میں سوتا تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یا اللہ تو مجھے معاف۔ سمجھ رہے ہیں کتنی آسانی سے ہم لوگوں کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں کہ یہ تو فاسق ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، حالانکہ ان سب کو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف سے افضل قرار دیا ہے۔ ہماری دو رخی پالیسی دیکھیں کہ بیت اللہ شریف کی طرف پاؤں کرنے پر ہم سیخ پا ہو جاتے ہیں، جو اس سے افضل ہے اس کی توہین پر ہمیں کچھ نہیں، تو مرضی کا دین تو نہیں ہے نا۔ عبادات کی کثرت تو میرے لیے ہے نا، اس سے لوگوں کو کیا فائدہ؟ عبادات کی کثرت اگر اخلاص نہ ہوا تو یہ سب وبال۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ عبادات کو چھوڑ دیں، نہیں، سب سے بڑی شخصیت بخش بخشائے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کو حیات طیبہ میں ایک بھی نماز معاف نہیں ہوئی، جب سے فرض ہوئی تو وصال مبارک تک آپ پر نماز فرض رہی۔ اتنی تکلیف تھی کہ دو آدمیوں کے سہارے آپ مسجد شریف میں تشریف لا رہے ہیں، دو آدمیوں کے سہارے کے باوجود آپ کے قدمین شریفین زمین پہ گھسٹ رہے ہیں، پھر بھی نماز آپ کو معاف نہیں، نہ کسی پیر کو نماز معاف، نہ کسی شیخ کو، نہ کسی ولی کو۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، اس کو ولی لوگ کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے مجھے نماز معاف ہے، تو آپ بلا تاخیر کہہ سکتے ہیں کہ یہ شیخ نہیں ہے، بہت بڑا شیطان ہے۔ شریعت مطہرہ میں جو فرائض ہیں، جن جن پر وہ لازم ہیں، ان کو معاف نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ نتائج کا ترتب اخلاص پر ہوگا، اور دین جو پھیلے گا وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خیر خواہی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی عظمت جب تک دلوں میں نہیں ہوگی اس وقت تک دین نہیں پھیلے۔ یہی بزرگ حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بھی ذکر خیر ہوا، ان کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اپنی بیٹھک میں تشریف فرما تھے کہ کھانا چن دیا گیا، اتفاق سے جو بیرونی دروازہ تھا وہ کھلا رہ گیا، تو حضرت کھانا کھانے لگے تھے کہ سامنے سے بھنگی گزرا، نظریں چار ہوئی، حضرت نے ہاتھ روک لیا۔ اب بھنگی نے کہا کہ شاہ جی سلام، حضرت نے فرمایا وعلیکم السلام۔ تو اب سید زادے کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ایک شخص مجھے کھاتا ہوا دیکھے اور وہ میرے ساتھ شریک طعام ہو۔ ہم اپنی بے شرمی بھی تو دیکھیں نا، خادم اور ملازم سارے دن ہمارے بچوں کو سنبھالتے اور ہم ان کے سامنے جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، کبھی پوچھتے نہیں۔
فطرت کی پتہ دیتی ہے کہ کم از کم انسان تو بنتے. کیسے طبیعت گوارا کرتی ہے کہ آپ کچھ کھا رہے ہیں اور کسی نے دیکھ لیا تو پھر بھی آپ تنہا کھاتے رہتے. تو خیر حضرت نے فرمایا کہ بھائی آؤ. اس نے کہا جی فرمان کا. حضرت نے فرمایا اندر آؤ اور میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا. اب اس کو بڑی حیرانی یہ ہوئی کہ ہم جیسے نالائق دن بھر اس کی توہین کرتے ہیں. اوے پنگی ادھر آ، یہ عیسائی ہے، یہ فلاں ہے، جان بوجھ کے اس کو گھٹیا سمجھتے ہیں. ہاتھ ملانا تو اپنی شان کی توہین سمجھتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ شاہ جی ان کے بڑے ہیں، سید زادے ہیں، ان کے پیر ہیں، ان کے مرشد ہیں، تو یہ سب سے افضل اور برتر ہو کر مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کھانا کھاؤ. اسے یقین نہ آیا. اس نے پوچھا کہ شاہ جی آپ نے مجھے کہا ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں ہم نے آپ کو کہا ہے. اس نے پھر پوچھا شاہ جی آپ نے مجھے کہا ہے؟ حضرت نے فرمایا جی جی آپ سے کہا ہے. یہ مجھ جیسے نالائق مولوی کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ میری مسجد میں بریلوی آ گیا تو نعوذ باللہ میں نے سمجھا کہ میری مسجد ناپاک ہو گئی. اہل حدیث آ گیا میں نے سمجھا ناپاک. یہاں پہ غیر مسلم ہے اور کام کے حوالے سے وہ اپنے جھاڑو سے گندگی جمع کرتا ہے اور ایک سید زادہ کہتا ہے میرے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا. اس نے چند بار پوچھا کہ حضرت آپ نے مجھے کہا ہے؟ حضرت جی جی آپ سے کہا ہے. اس نے کہا حضرت پھر تھوڑا سا انتظار کیا. حضرت فرمایا ٹھیک ہے. وہ گیا، قریب پہ گھر تھا، اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر آیا اور آ کر کہا کہ شاہ جی پہلے کلمہ پڑھاؤ پھر کھانا. میں چیخ چیخ کے پورا سال خطبہ دیتا ہوں، پورے سال میری تقریریں ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں. کافر نے کیا مسلمان ہونا، ایک مسلمان ٹس سے مس نہیں ہوتا. اس لیے نہیں کہ میں صحیح بات نہیں کر رہا، نہیں میں صحیح بات کرتا ہوں، قرآن بھی بیان کرتا ہوں، حدیث بھی، لیکن قرآن اور حدیث کے بیان کرنے کے لیے اس شرط کو بھول جاتا ہوں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کو بیان کرنے سے پہلے اختیار فرمایا. آپ کو معلوم ہے کہ اعلان نبوت کس عمر میں آپ نے فرمایا؟ جب آپ کی عمر 40 سال ہو. اور یہ بھی معلوم ہے کہ اتنا بڑا اعلان بیان فرمانے کے لیے بنیاد کیا بنائی؟ کیا یہ فرمایا کہ میں نبیوں کا سردار ہوں؟ حالانکہ آپ نبیوں کے سردار ہیں. کیا یہ فرمایا کہ میں فرشتوں کا سردار ہوں؟ حالانکہ آپ فرشتوں کے سردار ہیں. کیا یہ فرمایا کہ میں کائنات میں سب سے افضل ہوں؟ حالانکہ آپ ہیں. ان میں سے کوئی بات ارشاد نہیں فرمایا. تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ہم نے تم میں وقت گزارا ہے، زندگی گزاری ہے، تم نے ہمیں کیسا پایا؟ سب نے بیک زبان کہا کہ ما وجدنا کا الا صدقا، ہم نے آپ کو سراپا سچائی پائی. اس میں اشارہ فرما دی کہ اگر یہ چاہو کہ قرآن اور حدیث مؤثر ہوں تو اپنا کردار پیش کرو. پھر دنیا نے دیکھا اور آج تک اس کی تاثیر مرتب ہو رہی. تو شاہ جی نے یہاں پر اخلاق نبوی کو اختیار کیا. اور اخلاق نبوی کیا ہے؟ یہ تو مومن بھی نہیں تھا، یہ تو کافر تھا. تو پھر اس کی تکریم قرآن کریم سے ثابت ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم انسان کو عزت دے چکے. جب اللہ پاک کسی کو عزت دے چکے ہیں تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس کی توہین کرنے والے؟ کیا اس سے پہلے اس کے سامنے دلائل نہیں تھے؟ سب کچھ تھا. وہ تو مسلمان نہیں ہوا دلائل سن اخلاق دیکھ کر ہوا اور پکا مسلمان. ایک بہت بڑے اللہ والے شیخ الاسلام شیخ العربی والعجم حضرت اقدس حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ، یہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں کہ امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر 1,00,000 صاحب نسبت ولی ایک طرف ہو، صاحب نسبت کا آسان ترجمہ یہ کہ 1,00,000 حقیقی ولی ایک طرف ہو اور حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی ایک طرف ہو، تو یہ 1,00,000 مل کر ان کی روحانیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
میں نے چند کتابیں کیا پڑھ لی، سند کیا لے لی، مولوی کیا کہلانے لگا، دماغ خراب ہو گیا۔ حضرت ٹرین میں سفر کر رہے تھے کہ سامنے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو سکھ تھے، تو انہیں حاجت ہوئی، واش روم گئے لیکن واپس آ گئے۔ تو ظاہر ہے کہ کسی شخص کو واش روم کی حاجت ہو اور وہ فارغ نہ ہو تو طبیعت میں بڑی بے چینی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ واش روم میں جانے کی بھی دعا ہے اور واش روم سے باہر آنے کی بھی دعا ہے۔ واش روم سے فارغ ہو کے جب آدمی دعا پڑھتا ہے نا تو پڑھتا ہے کہ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اے اللہ میں آپ کی مغفرت کا طلبگار ہوں، تمام تعریفیں ثابت ہیں اس ذات کے لیے جس نے مجھ سے اذیت کو دور کیا اور مجھے راحت بخشی۔ یہ ایک حقیقت ہے، نہیں سمجھ میں آتا تو ہسپتالوں میں جا کر دیکھو، پھر بیگ لگانے پڑتے ہیں، کتنی اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو حضرت نے پوچھا ان سے، سردار جی کیا بات ہے، کیوں پریشان؟ وہ جو سردار جی تھے وہ دنیاوی اعتبار سے کھاتے پیتے تھے، دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے تھے اور بااثر تھے، تو انسان کی بود و باش سے ان چیزوں کا تعین ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی مولوی جی کیا بتائیں آپ کو، لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے۔ تو میں واش روم گیا تھا، گندگی باہر تک پھیلی ہوئی ہے۔ اب وہ جو جن کی طبیعتوں میں نفاست ہوتی ہے ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ایسی جگہوں کو استعمال کرنا۔ حضرت خاموش ہو گئے۔ چند منٹ کے بعد حضرت غیر محسوس انداز میں یہ تاثر دیتے ہوئے کہ میں اپنے کسی کام سے اٹھا، حضرت گئے، وہاں جا کر دیکھا، دروازہ کھول کر تو باہر تک گندگی پھیلی، خواتین اپنے بچوں کو باہر وہ کرواتی رہیں، جو بھی ہے۔ ذہن میں رہے کہ عالم با عمل ہیں، سید زادے ہیں، درود شریف پڑھ لیں۔ عالم با عمل ہیں، سید زادے ہیں، اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے۔ تو اندر گئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کچھ سال پہلے تک ٹرینوں میں جو واش روم ہوتے تھے تو ان میں جو پانی کے حصول کی صورت کی مشکل ہوتی تھی، یوں دبا کے پانی نکلتا تھا، لوٹا بھی نہیں ہوتا تو وہ مشکل پیش آتی تھی، عام نل نہیں ہوتے تھے، تو غالباً وہی تھی۔ حضرت اندر گئے، حضرت نے اپنے پائچے اوپر کیے، اپنی آستینیں چڑھائیں، اندر سے دروازہ بند کیا اور اس پورے واش روم کو، اس گندگی کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد پانی بہایا، بالکل جب صاف ہو گیا تو اپنے ہاتھ پاؤں دھوئے اور باہر آ گئے۔ میں اور آپ، غیر مسلم تو دور کی بات ہے، اپنے معاشرے میں کسی کمزور سمجھے جانے والے فرد کے لیے یہ اقدام کر سکتے ہیں، کبھی کیا ہے، سوچ سکتے ہیں۔ اگر کوئی کہہ دے کہ آپ واش روم صاف کر دیں تو اس سے بڑی گالی ہمارے لیے کوئی نہیں۔ تیری ہمت کیسے، تو ہمیں جانتا نہیں ہم کون۔ ایک اللہ والے ایک جگہ تشریف فرما تھے تو ایک چودھری صاحب وہاں سے گزرے تو سب لوگ ان سے ملے، اللہ والے اپنے ذکر اذکار میں لگے رہے، تو چودھری صاحب کو برا لگا کہ یہ کیوں نہیں اٹھے، تو چودھری صاحب نے جا کر کہا کہ تم سن جانتا نہیں؟ حضرت میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اگر کہیں تو تعارف کرواؤں؟ کہ دسو؟ کہ فرمایا کہ آغاز تمہارا یہ ہے کہ تم ایک ناپاک قطرے سے بنے، انجام تمہارا ہے کہ تمہیں کیڑے کھائیں گے۔ اس کے درمیانی دورانی میں صورتحال یہ ہے کہ گندگی کی بوری جس کا منہ نیچے کو 24 گھنٹے اٹھائے پھر کچھ اور تعارف کرواؤں، یہ کافی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت نے وہ سارے کا سارا صاف کیا، واپس آ کے اپنے سیٹ پر بیٹھے اور کریڈٹ نہیں لیا،
ہم اول تو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، کوئی نیکی کا کام نہیں کرتے، کر لیں 10 روپے خرچ کر کے لاکھ روپے کا کریڈٹ لیتے ہیں 10 میں چندہ دیتا سے فلانا کیا، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت آ کر بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد وہ جو سردار جی تھے، سکھ تھے، ان سے مخاطب ہوئے کہ سردار جی آپ کہہ رہے تھے کہ واش روم تو گندا ہے، میں ابھی گیا ہوں تو بالکل صاف ہے. اب انہیں تقاضا بہت شدید تھا، وہ فوراً گئے، جا کر دیکھا واقعی صاف تھا. خیر وہ فارغ ہوئے تو اس دوران انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسا بڑا اسٹیشن بھی نہیں آیا کہ جہاں پہ سروس والے آئیں، اور عملہ آتا ہے نا صاف کرنے والا، وہ بھی نہیں آیا. اور کیسے ہو گیا؟ مان ان کے ذہن نے کام کیا کہ مولانا صاحب اٹھ کے گئے تھے، واپس آئے تو ہاتھ ان کے گیلے تھے، تو سمجھ گئے. اور وہ فوراً پریشان ہے کہ باقی مسلمانوں کا کام تو یہ کہ سارا وقت اسی میں گزرتا ہے کہ یہ جہنمی، یہ کافر، یہ کافر. یہ ان کے سردار ہیں، اتنے لوگ ان کو چڑھانے آئے. راستے میں جو اسٹیشن چھوٹے چھوٹے آئے، وہاں پہ 1 منٹ کا جو اسٹاپ ہوتا تھا، یہ دروازے پہ آتے تھے، لاکھوں ان کے چاہنے والے وہاں پہ موجود ہوتے تھے. تو یہ اتنے بڑے ہو کر کوئی جان پہچان نہیں، پھر میں ان کے مذہب کے مطابق کافر ہوں تو میرے لیے اتنا صاف کیا. خیر فارغ ہو کے آئے. آنے کے بعد کہنے لگے کہ مولوی جی بعد میں بیٹھوں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا. ہماری بدنصیبی کی انتہا ہے کہ ہم اہل ایمان کی تکریم اپنے دل میں نہیں بٹھا سکتے. انہوں نے کافر کی تکریم اس نسبت سے کہ میرے رب کی مخلوق. دیکھیں نا، کسی کے کچھ بچے ہوں، 5 بیٹے ہوں، ایک بیٹا نالائق ہو، تو جو 4 لائق ہیں ان کی طرف سے اطمینان ہے. اب وہ جو نالائق ہے، ہر طرف سے اس کے تانے آ رہے ہیں، آج اس نے یہ کیا، آج فلاں کو مارا، فلاں کو گالی دی، مار کھا کے آتا ہے. تو ماں باپ برا بھلا کہتے ہیں، ماں سمجھاتی ہے، اس سے پیار بھی کرتی ہے، روتی بھی ہے، ہر ایک آ کے تانے دیتا ہے. ایک آدمی اس کو سدھارنے کی ذمہ داری لیتا ہے اور بہت محبت سے اس کو قریب کرتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے، سمجھاتا ہے. 1 دن 2 دن 10 دن وہ خیر کی طرف آ جاتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ اس آدمی کی عظمت اس کی ماں کے دل میں کتنی ہے؟ ایسے ہی ہر روز تانے آتے تھے، آج سب اس کو اچھا کہہ رہے ہیں. تو جو شخص ذریعہ بنا اس کی بہتری کا، تو ماں کے دل سے کتنی دعا نکلی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ماں نے اس کو بنایا نہیں، اللہ کا ایک نظام تھا، اس کے ذریعے سے وجود میں آیا. تو ایک ذات وہ ہے جس نے خود اس کو بنایا. وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. جس ذات نے اس کو بنایا ہے، تو جب تم اس سے محبت کرو گے، اس کی تکریم کرو گے، تو اس کو کتنی خوشی. مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم سے کسی نے پوچھا کہ کہا جاتا ہے کہ 73 فرقے ہیں، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی جہنم میں جائیں گے، تو وہ جنتی فرقہ کون سا؟ حضرت نے بہت خوبصورت جواب فرمایا کہ جو 72 فرقوں کو جنت میں لے جانے کی کوشش کرے گا وہ جنت میں. اتنی سی بات، 2 حرفی سی بات ہے. ہم مومن کا اکرام نہیں کر سکے، اور وہ مومن کی جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے افضل قرار دیا. اور جن لوگوں نے مومن تو ایک طرف رہے، کفار کی تکریم کی، ان کو پھر خیر کی طرف متوجہ کیا. حضرت خواجہ معین الدین صاحب اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. تو اسی ترتیب پر، تکریم پر، بنیادی جو اخلاقیات ہیں ان کی بنا پر، مخاطب کی تحسین پر، حوصلہ افزائی پر، شرم نہ دلانے پر، تانا نہ دینے پر. غلطی ہو گئی کوئی بات، ہم ایسے کرتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں اللہ سے. اب بڑا خوش ہوا کہ سب مجھے مولوی صاحب نے بھی کہا فاسق ہے اطلاع، انہوں نے کہا کہ معافی مانگ لیتے ہیں، یہ بھی نہیں کہا تم معافی مانگو. 4-5 طرح کری کہ اللہ کو معافی مانگ لیتے. اچھا لگا، معافی مانگ لی. اگلے دن آئے گا جی پھر غلطی ہو گئی، پھر معافی مانگ لیں گے. پھر اگلے دن غلطی ہو گئی، پھر معافی مانگ. ہم جیسا مولوی کہتا ہے کہ ان کا دماغ خراب ہے، نعوذ باللہ من ذالک.
وہ کہتے ہیں کہ دماغ میرا نہیں تمہارا خراب ہے، یہ تو ہر روز توبہ توڑتا ہے نا. اللہ کہتے ہیں دن میں 70 بار توبہ توڑ کے میرے پاس آؤ، میں پھر قبول کروں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دوزخ، عذاب سب کچھ ہے. یہ اس لیے ہے کہ مجھے ڈرنا ہے، اس لیے نہیں کہ لوگوں کو اس میں داخل کرنا ہے. لوگ جانے، ان کا کام جانے، ان کا رب جانے، مجھے بچنا ہے. لوگوں کے لیے صرف رحمت کی باتیں ہیں. انما بعثتم میسرین، تم آسانی کے لیے بھیجے گئے ہو. ولم تبعثوا معسرین، مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے. فرمایا حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ لوگوں کو شرم مت دلانا. کسی سے غلطی ہوگی تو شرم حدیث شریف میں ہے کہ مجھے، حدیث قدسی ہے کہ کوئی شخص گناہ کر کے توبہ کر لے، اس کے بعد کوئی شخص اس کو شرم دلائے، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم جب تک اس کو اس گناہ میں مبتلا نہ کر دوں موت نہیں ہے. کیسی دینداری ہے، ہم کیسے مسلمان ہیں، کیسے انسان ہیں. پتہ نہیں ہم صلاحیتیں، یہ وقت ہم کہاں ضائع کر رہے ہیں. کس چیز کی بنا پہ پارسائی؟ فلا تزکوا انفسکم، اپنی پارسائی مت بیان کرو. هو اعلم بمن اتقى، وہ خوب جانتا ہے کہ کون کتنا متقی. حدیث شریف کے اندر مضمون نہیں ہے، آپ نے بارہا سنا. 2 خواتین کا تذکرہ ہے کہ ایک بہت ہی نیک خاتون تھی، اس نے بلی کو باندھ دیا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی. حدیث شریف میں کہ اس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے اسے دوزخ میں ڈال دیا. اور دوسری کے بارے میں فاحشہ کے الفاظ ہیں. ایک راہ سے بھٹکی ہوئی عورت تھی جو گناہوں کے حوالے سے پہچانی جاتی تھی. اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کی. بھائی اپنا فکر کریں. جزا اور سزا ہمارے اختیار میں نہیں، بتانا ضروری ہے. اور بتانا کیسے ہے؟ بڑی عمر والے کو ایسے بتانا جیسے ابا جی کو بتانا. ہم عمر کو ایسے بتانا جیسے بھائی کی فکر مندی ہوتی ہے. چھوٹے کو ایسے بتانا جیسے اپنے بیٹے کو بتانا. ہمارے دوہرے میں آیا دیکھیے، ہم متلاشی ہوتے ہیں کہ کسی کا عیب ہمیں پتہ چلے. ایسے ہی ہے نا، ہمارا من پسند مشغلہ ہے کہ کسی کی خامی ہمیں معلوم ہو تو ہم شیئر کریں. وہ تمہیں پتہ چلا کیا؟ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ اپنے بچے سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو بھی ایسی شیئر کرتے ہیں. خدا نہ خواستہ اپنے بچے سے کوئی غلطی ہو جائے تو انسان کے اندر فوری طور پر 2 جذبات پیدا ہوتے ہیں. ایک سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کرے ٹھیک ہو جائے. ایسے ہی ٹھیک ہے. لوگوں کو اگر پتہ چل جائے، سب برا بھلا کہیں، ایک آدمی کہے نہیں جی کوئی ایسی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، یہ ایسا کچھ نہیں ہے، تو ان سب کے مقابلے میں یہ جو پردہ پوشی کرنے والا یہ اچھا لگے گا نہیں لگے گا؟ ایسے ہی ہے. اس لیے اچھا لگے گا کہ میرے کنبے کے فرد کے ساتھ اس نے حسن سلوک کیا. حدیث شریف میں کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ. تمہیں اپنے کنبے کے فرد کی رسوائی گوارا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے کنبے کے فرد کی رسوائی کیسے گوارا ہو سکتا؟ ہم ارادتاً بہت سے لوگوں کی کمزوریاں اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں، تصاویر، ویڈیوز وغیرہ. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات ہار جانا ہی فتح ہوا کرتی. ہم نے اپنے پاس اس لیے رکھی کہ کل جب موقع آئے گا تو میں دکھاؤں گا. ہاں جی، تم نے مجھے شرمندہ کیا تھا، نیچا دکھایا تھا، میری سیاسی مخالفت کی تھی وغیرہ وغیرہ، تو میں پھر انتقامی سوچ میں ہوتا ہوں، اس کی بہت سی تیاری کرتا ہوں، اور کل جب وہ موقع آتا تو پھر میں بڑے فخر کے ساتھ وہ دکھاتا. آپ سے درخواست ہے کہ یہاں پہ ہار اختیار کریں، اس کے نتیجے میں جو اللہ جیت دیں گے آپ سوچیں.
جو کچھ ہے سب ڈیلیٹ کر دیں. کل جب موقع آئے تو آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میرے پاس ہوتا تو میں نیچا دکھاتا, تو نہیں ہے, نہیں دکھا سکے نا, مومن کی توہین نہیں کر سکے نا, تو اس فتح سے بہتر ہے جو توہین کر کے آپ کو حاصل ہو. اس پر جو اللہ تعالیٰ نوازیں گے آپ سوچ نہیں سکتے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے. کہنے لگے جی میری 2 شرطیں ہیں. فرمایا وہ کیا؟ یہ بھی خوب ہے کہ مرید شرطیں رکھتے ہیں. تو فرمایا وہ کیا ہے؟ کہ جی ایک شرط تو ہے کہ نماز نہیں پڑھوں گا. دوسری شرط ہے کہ فلاں فلاں برائی کرتا ہوں وہ نہیں چھوڑوں گا. مجھ جیسے مولویوں کے حلق سے بات نہیں اترتی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ہو گئی کہ جی ہوگی. فرمایا ہماری بھی ایک شرط. حضرت وہ کیا؟ فرمایا یہ ہم تمہیں اللہ اللہ بتا رہے ہیں یہ کر لیا, یہ ذکر بتا رہے ہیں یہ کر لیا. بات ہو گئی. چند دن گزرے, برائی سے انہیں ایسی نفرت ہوئی اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی برکت سے جیسے گندگی اور غلاظت سے نفرت ہوئی. اور یہ جو کہا تھا کہ نماز نہیں پڑھوں گا, تو راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد 25 سال ایسے گزرے کہ تہجد بھی قضا نہیں. جب حضرت نے ان کی شرطیں مانی اور ان کو ذکر بتایا نا, تو پھر مجھ جیسے نااہل نام نہاد مولویوں نے کہا یہ آپ نے کیا کر دی؟ آپ نے دونوں شرطیں مان لی. اور میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی پاک نام کی طاقت کا پتہ ہی, اس کی تاثیر کچھ دن کے بعد ہوئی. ایک صاحب حاضر خدمت ہوئے. یہ بڑی اہم بات ہے. ایسے تو یہ تھوڑی سی علمیت کی ضرورت ہے اس کے سمجھنے کے لیے. حاجی صاحب کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور آ کر کے کہا کہ مجھے بیعت کر لیجئے, اور کہنے لگے کہ میں اہل حدیث ہوں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے. ساتھ ہی کہنے لگے کہ میری 2 شرطیں. حضرت نے فرمایا وہ کیا؟ کہنے لگے کہ ایک شرط میری یہ ہے کہ میں نماز میں اونچی آواز سے آمین کہتا ہوں. میں وہ کہتا رہوں گا, اونچی آواز سے آمین کہنا نہیں چھوڑوں گا. اور دوسری شرط یہ کہ میں رفع دین کرتا ہوں وہ میں کرتا رہوں گا, نہیں چھوڑوں گا. فرمایا ٹھیک ہے. حضرت نے ان کو ذکر اذکار بتا دیا. کچھ دن کے بعد وہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں نے اونچی آواز سے آمین کہنا بھی چھوڑ دیا ہے اور رفع دین کرنا بھی چھوڑ دیا ہے. اس واقعے کو آگے چلانے سے پہلے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہماری صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک یہ کوشش اور محنت ہوتی ہے کہ یہ آمین اونچی آواز سے کہنا چھوڑ دے اور رفع دین چھوڑ دے. ایسا ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے. یہی ہماری معراج ہے, یہی ہماری دین کی خدمت. کتنے مطمئن ہیں ہم. کل حزب بما لدیہم فریحون. ہم نے بڑا تیر مارا, ساری محنت اسی پر ہوتی ہے. تو حاجی صاحب کی خدمت میں آ کر کہا کہ حضرت میں نے رفع دین بھی چھوڑ دیا ہے اور اونچی آواز سے آمین بھی چھوڑ دی ہے. حضرت نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اونچی آواز سے آمین کہنا بھی حدیث شریف سے ثابت ہے اور آہستہ آواز سے آمین کہنا بھی حدیث شریف سے ثابت ہے. نماز میں رفع دین کرنا بھی حدیث پاک سے ثابت ہے اور نماز میں رفع دین نہ کرنا بھی حدیث پاک سے ثابت ہے. آپ پہلے رفع دین کیا کرتے تھے, اونچی آواز سے آمین کہتے تھے, اب آپ نے چھوڑ دیا ہے. اگر اس بنا پر چھوڑا ہے کہ آہستہ آواز سے آمین کہنے والی حدیث پاک کی سند آپ کو زیادہ مضبوط محسوس ہوئی اور رفع دین نہ کرنے والی حدیث پاک کی سند آپ کو زیادہ بہتر محسوس ہوئی, تو ٹھیک ہے, آپ کو اختیار ہے. ٹھیک. مولویوں غور سے سنو.
مجھے بھی سننا ہے۔ فرمایا کہ اگر اس لیے چھوڑا ہے نا کہ پیر خوش ہوگا تو یہ میں بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھا سکتا۔ بالکل اجازت نہیں، جو کر رہے تھے کرتے رہو اللہ کے لیے، پیر کو خوش کرنے کے لیے۔ ہم سب کے بڑے ہیں نا، کیا ہم نے ان سے کچھ لیا، کچھ حاصل کیا؟ ہمارا طرز عمل بھی ایسا ہی ہے۔ کیوں بوجھ ہوتا ہے اونچی آواز سے آمین سننے پر، رفع دین کرنے پر کیوں بوجھ ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم دین کی خدمت نہیں کر رہے، اپنے مسلک کی خدمت کر رہے، اور اس میں اتنے قید ہو گئے کہ نکلنا چاہیں نکل نہیں سکتے۔ ہم نے کیا انسانیت کی خدمت کرنی؟ ہم نے طے کر لیا کہ ہم مخدوم ہیں، لوگ ہمارے خادم ہیں۔ کیوں نہیں؟ ہم خادم ہیں، ہمیں خدمت کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات۔ کبھی ہم نے سوچا ہے، بالخصوص مولوی صاحب نے سوچا ہے کہ میری پڑوس میں بھوکا رہتا ہے، اس لیے کہ دیندار کہلانے والے لوگوں نے ایک ہی بات طے کی ہے کہ مجھے کسی کا نہیں سوچنا، سب کو میرا سوچنا۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو پھر نتیجہ میری سوچ کے مطابق تو نہیں ہوگا نا۔ میں کہوں کہ دن ہو جائے رات میں تو ہو سکے گا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاقیات کے اصول بیان فرمائے ہیں وہ قابل غور ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی تم سے اچھائی کرو تو تم بھی اچھائی کرو، یہ اخلاق نہیں۔ مزاحمتی مفاہیم کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ صل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ۔ جوڑنے والے کے ساتھ جوڑنا یہ اخلاقی بلندی نہیں ہے۔ بلندی یہ ہے کہ اس نے تجھے تیرے ساتھ توڑا تھا تو اس کے ساتھ جوڑ۔ واعف عمن ظلم، جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ ہم کہتے ہیں میری داڑھ کے نیچے آئے سے اگلے الیکشن میں تو میں نہیں جیتنا ہے، ہوتا نا ہمارا کوئی موقع آئے پھر کہیں پھنس جائے تو پھر ہم اپنا بدلہ اپنے حساب سے نہیں کرتے اور پھر بڑے فخر سے بتاتے۔ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَ، اس کے پاس وسعت تھی، تجھے ضرورت تھی، تو گیا تھا، اس نے تیری بے عزتی کر دی۔ آج اللہ نے اس کو الٹ کر دیا، تجھے وسعت دی اور وہ مفلس ہو گیا، تیرے پاس آیا ہے۔ تو اخلاق نبوی یہ ہے کہ جس نے تجھے محروم کیا تھا تو اسے عطا کر۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جس نے تجھ سے برائی کی تھی آج موقع ہے تو اس کے ساتھ اچھا ہے۔ اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اونچے ہیں، اونچی ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ہمیں جانتا نہیں ہم کون؟ فرعون بن جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اونچا کون؟ اونچا وہ ہے جسے، اور اللہ پاک جو اونچا کرتے ہیں اس کا جو فلسفہ ہے وہ ایک ہی جملے میں بیان فرمایا کہ تم ساری مخلوق سے اپنے آپ کو نیچا کرو، ہم تم کو سب سے اونچا کر دیں گے۔ من تواضع للہ، جس شخص نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے چھوٹا کیا، رفعہ اللہ علیہ، اللہ پاک اس کو بلند کر۔ سوشل میڈیا میں لوگوں کی واہ واہ میں، مریدین کی واہ واہ میں، شاگردوں کی کثرت میں اونچائی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں سے کوئی تعارف نہیں ہوتا لیکن دل میں عظمت بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، یار یہ آدمی بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ اس بنا پر اچھا لگتا ہے کہ اس کا دل صاف ہے، وہ اپنے آپ کو ساری مخلوق سے چھوٹا سمجھتا ہے، اور اس بنا پہ اچھا لگتا ہے کہ عزت کے فیصلے یہاں نہیں ہوتے، کہیں اور وہاں سے کروائیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ بہت توجہ سے سنیے، بہت سارے موضوعات پہ بات کرنا تھی، کافی وقت ہو گیا، انشاءاللہ اس کو سمیٹتے ہیں۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا کہ اللہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت کون ہے، سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ دنیا میں مختلف معیار ہیں عزت کے، جو برادری میں عزت والا ہو، سیاسی اعتبار سے عزت والا ہو، مال کے اعتبار سے کثرت والا ہو، اختیار والا ہو، اقتدار والا ہو، فلاں نے فلاں ڈگری حاصل کی، فلاں نے، اب ڈگریوں کا سن لیجیے، آپ کے پاس دنیا کی تمام بڑی یونیورسٹیوں کی ڈگریاں ہوں
ان بچوں جنہوں نے حفظ کیا تھا وہ ساری ڈگری ان کے سامنے ہے. اتنی عظیم ڈگری ہے کہ ایک حافظ 10 ایسے لوگوں کو کہ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی سفارش کر کے جنت میں داخل کر دیتا. تو لوگوں کے ہاں مختلف معیار ہیں، یہ سب کے سب غلط ہیں. ایک ہی معیار صحیح ہے کہ عزت والا وہ ہے جسے اللہ پاک عزت والا قرار دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ پاک نے 2 جملوں میں جواب ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اذا قدر غفر، کہ وہ شخص کہ جو کسی پہ غلبہ پالے، بڑے دن سے منتظر تھا اس کو چھوڑنا نہیں، غلبہ پالے پورے غلبے کے بعد معاف کر دے، اس سے بڑھ کر کے عزت والا کوئی ہو نہیں سکتا. آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سمجھ بھی نصیب فرمائے اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. ہماری پھر نشست پتہ نہیں کب ہوتی، یہاں پہ ایک عرصے بعد ہو رہی ہے، تو 2-3 فرائض کے حوالے سے صرف اشارتاً عرض کرنا ہے، ایک یاد دہانی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آگے بابرکت مہینہ آ رہا ہے اور یہ بالخصوص یہ سیزن ہے اعمال صالحہ کا، عبادات کا، اللہ سے لینے کا. یعنی کوئی شخص جو سر سے پاؤں تک گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے اور کوئی صورت نہیں بن سکی معافی کی، اتنے بڑے اتنے برے گناہ اس نے کیے، اس مہینے میں اس کے لیے بھی آفر ہے کہ وہ اپنی بخشش کروا سکتا ہے. اور ایسی آفر ہے کہ اگر اس مہینے میں محروم رہ گیا تو فرشتوں کے سردار کی بد دعا ہے اور نبیوں کے سردار کی آمین، پھر اس کی بربادی میں کیا شبہ رہ گیا. دوسرا نقطہ جو بطور خاص ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ صاحب استطاعت پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے اور بلا تاخیر کیا ہے. بہت سے صالح طبیعتوں کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ اللہ نے جو حج کو فرض کیا ہے یہ لازم ہے، ضروری ہے، لیکن وہ سوچتے ہیں کہ اگلے سال کر لوں گا، یہ اتنے عرصے بعد کر لوں گا. تو یہاں پہ قابل غور نقطہ یہ کہ حج فرض بھی ہے اور فرض ہونے کے بعد بلا تاخیر فرض ہے، یعنی اسی سال حج کرنا ہے. ایک شخص 100% نیت رکھتا ہے کہ مجھے حج کرنا ہے لیکن تاخیر کر دیتا ہے کسی کام کی بنا پر یا بغیر کسی وجہ کے، تو اس کا جو وبال ہے آپ سوچ نہیں سکتے. اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھیں کہ ہمیں آخرت میں سب سے بڑا سہارا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہے. ایسے ہی اعمال بے شک مطلوب ہیں، کرنے چاہیے، لیکن اس سہارے کے بغیر کچھ بھی نہیں. حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص پہ حج فرض ہوا اور اس نے چھوڑا نہیں، کرنا چاہتا ہے لیکن تاخیر کر دی، فرمایا کہ تاخیر اتنی ناپسندیدہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ ہماری بلا سے پھر وہ عیسائی ہو کے مرے یا یہودی ہو. مجھے بتائیے کہ پھر اس سے بڑھ کے جس سے سرکار اپنا دست شفقت ہٹا لیں پھر اس کے پلے کیا رہے گا. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو وسعت عطا فرمائی ہے مالی اعتبار سے، ان پر ایک اضافی فرض بھی رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں. صاحب نصاب پر زکوٰۃ ہے اور جو صاحب نصاب نہیں اس کو زکوٰۃ دینی ہے. آج کے حساب سے 1,33,000 روپے اور کچھ روپے وہ نصاب بنتا ہے. تو جس آدمی کے پاس اتنی رقم یا اس سے زیادہ رقم ہو اور سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ سال کے بعد فرض ہوتی ہے. اور یہاں پہ یہ عرض کر دوں کہ اس گفتگو کا مقصد یہ نہیں کہ میں آپ سے زکوٰۃ اکٹھی کرنے آیا ہوں، اور یہ بھی نہیں کہ مولانا عبدالرحیم صاحب نے مجھے کہا ہو، الحمدللہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ عرض کر دوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زکوٰۃ دینے کی توفیق دی ہے. تو جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کو زکوٰۃ لگتی ہی نہیں. اگر کوئی اس غلط فہمی میں ہے کہ میں ایسا کر رہا ہوں تو وہ زکوٰۃ لگے گی ہی نہیں، ادا نہیں ہوگی، دوبارہ دینی پڑے گی. اس سے بہتر، اس سے کہیں بہتر ہے کہ پہلے سوچ سمجھ کے دیں.
درمیانے سال میں جو اونچ نیچ آتی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا. آج اگر اس کے پاس نصاب کے بقدر مال آیا تو اگلے سال آج ہی کے دن اس پر زکوٰۃ فرض ہو. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری یہ ہے کہ نیت کر کے زکوٰۃ دے. زکوٰۃ کی نیت کے بغیر اگر اس نے پیسے دیے تو دوبارہ زکوٰۃ دینا پڑے گی. اور زکوٰۃ کے دینے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اس میں سب سے زیادہ جو ثواب ہے زکوٰۃ دینے کا وہ اپنے رشتہ داروں کو. رشتہ داروں میں اپنی جڑوں اور اپنی شاخوں کے علاوہ تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جڑوں سے مراد باپ دادا پر دادا نانا پر نانا وغیرہ ہے، اور شاخوں سے مراد بیٹا پوتا نواسا وغیرہ یہ ہیں. اس کے علاوہ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. باقی جتنے رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. سگے بھائی کو اگر وہ مستحق زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چچا کو، خالہ کو، تایا کو، پھوپھا کو، سب کو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ مستحق ہیں. اپنے رشتہ داروں کے بعد پھر محلے والوں کا حق ہے، اس کے بعد پھر باقی لوگوں کا حق ہے. بہرحال اگر خدا نہ خواستہ وقت پہ زکوٰۃ ادا نہیں کی تو جتنی زکوٰۃ ادا کرنی تھی اس سے کہیں زیادہ پیسہ پھر بیماری پر لگتا ہے، حادثات کی بنا پہ لگتا ہے، دیگر امور پہ لگتا ہے، اور آخرت کا وبال علیحدہ باقی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو تمام امور جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ لازم قرار دیے ہیں یا جن کا دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے ان کو سمجھنے، ان پہ یقین رکھنے اور ان پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.